بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی، ہمارے اس چینل آپ کی ضرورت پر درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی ایک کتاب فارسی کی پہلی مکمل کی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ تمام طلبہ کرام اس سے بخوبی فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ جلد ہی اعدادیہ سے تخصص تک کی تمام کتابیں اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں گی۔ ایک نئی کتاب کا ہم آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے تسہیل المصادر۔ یہ کتاب کا نام ہے۔ کتاب کا آغاز کرنے سے قبل اس کتاب کے متعلق میں کچھ ضروری چیزیں عرض کروں گا تاکہ آپ تمامی طلبہ اکرام کو اس کتاب سے بخوبی فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو تسہیل المصادر اس کتاب کا نام ہے، اور دو لفظ یہاں پر ہیں، ایک تسہیل اور ایک مصادر۔ تسہیل کا معنی ہوتا ہے آسان کرنا، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اور مصادر یہ مصدر کی جمع ہے۔ مصدر ابھی آپ پڑھیں گے، آپ کی زبان میں مصدر اس کو کہتے ہیں کہ جس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں۔ تو مصدر مطلب کہ صادر ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ۔ تسہیل المصادر مطلب کہ مصدروں کو آسان کرنا۔ یہاں پر چونکہ ایک چیز میں عرض کر دوں، یہ جو کتاب ہے اس کا صحیح معنی میں مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے فارسی آسان ہو جائے، فارسی زبان کو آپ اچھے انداز میں پڑھ سکیں، فارسی جملوں کا ترجمہ کر سکیں، اس میں یہ کتاب انتہائی معاون و مددگار ہوتی ہے۔ یہاں پہ کچھ اصطلاحات وغیرہ بھی پیش کی جائیں گی، لیکن اس سے قبل میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے، کسی بھی میدان سے وہ تعلق رکھتا ہو، اس کام کا مقصد جان لینا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں نے ضمناً یہ عرض کیا کہ اس کتاب کو پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم فارسی جملے بنا سکیں، فارسی جملوں کا اردو میں ترجمہ کر سکیں، یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی علم و فن انسان کی دسترس سے باہر نہیں ہے، اس کے اندر ہر طرح کے علم و فن کو حاصل کرنے کی صلاحیت یہ فطرتاً پائی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس فطری صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے حوصلہ، ہمت، محنت اور لگن، ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ چیزیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے، محنت نہیں ہے، لگن نہیں ہے، تو ان سب کے بغیر جو فطری صلاحیت ہے جو اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے وہ کوئی خاص معنی نہیں رکھتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس چیز کو، جس کتاب کو، کوئی بھی کتاب وہ ہو سکتی ہے، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، پوری دل جمعی کے ساتھ سیکھیں، ٹھیک ہے؟ چونکہ بغیر لگن اور بغیر محنت کے کسی زبان میں کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ خاص طور سے اگر ہم بات کرتے ہیں گرامر کی، قواعد کی، اصول کی، تو وہاں پر دو چیزیں آپ کو ذہن نشین رکھنی ہیں۔ پہلی یہ کہ چونکہ ہم فارسی زبان سیکھ رہے ہیں تو فارسی کے لیے اس کے قواعد اور گرامر یہ جاننا ضروری ہے، اور وہ یہاں پہ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو قواعد آپ پڑھ رہے ہیں، جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا پریکٹیکل، اس کی مشق کرنا یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ اس کتاب کے اندر انشاءاللہ ہم پریکٹیکل بھی کریں گے، اس کو یاد بھی کریں گے، مشق بھی کریں گے، تو پھر ہم انشاءاللہ اس سے کما حق ہو فائدہ اٹھا پائیں گے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ مختصر سی کچھ باتیں میں نے آپ کو عرض کی، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کی آسانی کا باعث بنیں گی، آپ کے لیے چیزوں کو آسان کریں گی۔ اب کتاب کے جو اسباق ہیں، جو لیسنس ہیں، ان کو شروع کرنے سے پہلے کچھ اصطلاحات یہ بیان کر رہے ہیں۔ اصطلاحات ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ سمجھنے میں دشواری ہو، تو میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، چونکہ وضاحت تو ہم ہر لفظ کی کریں گے، ہر گوشے پہ گفتگو کریں گے، جب تک کریں گے جب تک کہ آپ کی بات سمجھ میں نہ آ جائے۔ تو اصطلاح کی جمع ہے اصطلاحات، اور اصطلاحات کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی علم یا فن وغیرہ کے ماہرین جو چیزیں وضع کرتے ہیں معاملات کو سمجھنے کے لیے۔ یہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اصطلاح ایک ایسا لفظ یا ایک ایسا اشارہ ہوتا ہے
کہ جس سے قائل اور مخاطب یعنی جو بات کو کہہ رہا ہے اور جو سن رہا ہے ان کے علاوہ کوئی اور نہ سمجھ سکے۔ اس کو میں مثال کے طور پہ یوں عرض کرتا ہوں، جیسے آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں یا آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہاں کچھ خاص اصطلاحات کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کوئی اوزار ہے جس سے ہم لکڑی کاٹ رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے ایک آلہ وضع کیا اور اس کو ایک خاص نام دیا، ٹھیک ہے؟ تو ہر میدان میں الگ الگ اصطلاحات ہو سکتی ہیں۔ ایسے ہی جب ہم چونکہ فارسی گرامر پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر اصطلاحات، جیسے ایک لفظ آئے گا صیغہ، تو صیغہ جب ہم بولیں گے تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ چونکہ فارسی زبان کی ایک اصطلاح ہے صیغہ جو یہاں پہ ہم استعمال کرنے والے ہیں، تو وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے صیغہ کس کو کہتے ہیں۔ ہم نے واحد بولا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے واحد کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ساری اصطلاحات ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مختصر سی میں نے وضاحت عرض کی۔ اب یہ کچھ اصطلاحات ہیں، ان کو آپ دیکھیے گا توجہ سے۔ پہلا ایک اصطلاح ہے صیغہ۔ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، جو کچھ بھی آپ بولتے ہیں، جو بھی آپ کے منہ سے نکلتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے، تو جب وہ لفظ ہے تو اسی کو آپ فارسی میں صیغہ کہہ دیتے ہیں۔ بالکل سمپل ہے۔ آپ نے خالد کہا، لفظ ہے، چونکہ منہ سے نکلا ہے یہ صیغہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اسب کہا، اسب کا معنی گھوڑا ہوتا ہے، منہ سے نکلا لفظ ہے لہٰذا یہ صیغہ ہوا، ٹھیک ہے؟ اس اعتبار سے یہ صیغے ہیں۔ لیکن ہم جب دوسری طرف چلتے ہیں، قواعد بنانے کی طرف، قواعد کو دیکھتے ہیں، الفاظ بنانے کی طرف چلتے ہیں، تو جیسے ہم نے بولا پرورد، تو یہ ایک صیغہ ہے جو ابھی آگے آئیں گے۔ تو صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، واحد ایک کو۔ آگے آ رہا ہے جمع، تو جمع کہتے ہیں ایک سے زیادہ کو، یعنی اگر ہم نے کہا کہ ایک شخص تو اس کے لیے واحد کا استعمال ہوگا، ایک سے زیادہ کتنے بھی ہوں ان کے لیے جمع کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں غائب۔ غائب لفظوں سے پتہ لگ رہا ہے جو سامنے موجود نہ ہو۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے حاضر۔ مجھے امید ہے کہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی، چونکہ یہ چند لیسن کے اندر کتاب ہمیں کمپلیٹ کرنی ہے، تو تھوڑا آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، مل جل کے انشاءاللہ ہم یہ کمپلیٹ کریں گے سلسلہ۔ غائب کہتے ہیں جو سامنے موجود نہ ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حاضر، جو سامنے موجود ہو، ٹھیک ہے؟ زید مثال کے طور پہ آپ کا بھائی ہے، وہ چلا گیا کہیں باہر پڑھنے کے لیے تو وہ آپ سے غائب ہو گیا، چھٹیوں میں گھر پہ آ گیا تو آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب وہ آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہے کہ جی مدرسے میں ایسا ایسا ہوا، تو جب تک وہ بات کر رہا ہے، آپ کو بات بتا رہا ہے، وہ متکلم ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی بات کرنے والا ہوتا ہے اس کو متکلم کہتے ہیں۔ تو متکلم بات کرنے والا۔ تو کتنی اصطلاحات ہو گئیں؟ یہ ٹوٹل 6 اصطلاحات ہو گئی ہیں نا۔ اب زمانہ، یہ وہ چیزیں یہاں پہ ذکر کریں گے جو آگے آئیں گی، جن کا آگے استعمال ہوگا، جو آپ کے لیے مفید ہیں۔ تو ایک یہاں پہ اصطلاح ہے زمانہ۔ تو زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ اب زمانے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ زمانہ وقت کو کہتے ہیں، زمانے کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پڑھا، کہیں نہ کہیں انگلش میں پڑھا ہوگا، جسے بولتے ہیں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، یہ ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی فارسی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ اب تینوں کا مطلب بتا رہے ہیں۔ ماضی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں گزرا ہوا زمانہ۔ حال کہتے ہیں موجودہ زمانہ، اور مستقبل کہتے ہیں آنے والا زمانہ۔ تو زمانے 3 ہی پرکار کے ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بہت مشکل نہیں ہے، صرف آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ سمجھنا ہے۔ اس کے بعد ایک اصطلاح ہوتی ہے فعل۔ تو فعل کہتے ہیں فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ میں نے مدد کی، میں نے کھانا کھایا، میں نے پانی پیا، تو پانی پینا یہ ایک کام ہے، یہ ایک فعل ہے، اور اس کے ساتھ زمانہ بھی جڑا ہوا ہے۔ میں نے پانی پیا تو مطلب یہ ہے کہ یہ گزشتہ زمانے سے تعلق رکھتا ہے، یہ گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کہیں گے میں پانی پی رہا ہوں، تو پانی پینا کام ہے، لیکن یہ زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ میں ابھی پی رہا ہوں، اس کا تعلق حال سے ہے۔ آپ نے کہا میں پانی پیوں گا، تو اس کے اندر بھی کام ہے، لیکن اس کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے۔ تو جو فعل ہوتا ہے، فعل کام کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں زمانہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے زمانہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات۔ آگے فرماتے فاعل۔ تو فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو۔ جیسے ہم نے کہا کہ مدد کرنے والا، کھانا کھانے والا،
صفائی کرنے والا، ٹھیک ہے، جیسے اللہ رب العزت کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں پیدا فرمانے والا. تو اب یہ سارے جس میں کوئی کام کرنے والا ہو اس کو فاعل کہتے ہیں، سمپل ہے ایک دم. تو فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں اور فعل اس فاعل کے کام کو کہتے ہیں. یا یوں سمجھے جیسے میں نے کہا کہ میں نے یا زید نے کھانا کھایا، تو کھانا یہ ایک فعل ہے، یہ ایک کام ہے، ٹھیک ہے. اب اس کام کو کر کون رہا ہے؟ تو کرنے والا زید ہے. تو اب جو کرنے والا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ایک چیز اور ہوتی ہے، زید نے کھانا کھایا، تو ایک تو ہے کھانا جو رکھا ہوا ہے اور ایک ہے کھایا. تو کھایا فعل ہے اور زید فاعل ہے، اور ایک ہوتا ہے مفعول. وہی کہہ رہے ہیں مفعول جس پر فعل واقع ہو. جیسا بھی ہم نے کہا نا زید نے کھانا کھایا یا زید نے پانی پیا. تو اب دیکھیں زید فاعل ہے، پینا یہ ایک فعل ہے، اور پانی مفعول ہے. یعنی جس پر فاعل کا فعل واقع ہو وہ مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا آگے فرماتے ہیں لازم. دیکھیں فعل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک لازم ہے ایک متعدی. فعل کی الگ الگ قسمیں الگ الگ اعتبار سے ہوتی ہیں، وہ سب انشاءاللہ آپ کو آگے سمجھ میں آ جائیں گی. ابھی صرف آپ کو ان اصطلاحات پہ جو ہے توجہ دینی ہے. لازم کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے. جیسے زید گیا، زید گیا اور اس میں کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں پڑ رہی. ہم نے کہا زید نے کھایا، تو اب یہ جو فعل میں نے بولا نا زید نے کھایا یہ متعدی ہے. تو یہاں پہ ایک تیسری چیز کی ضرورت پڑتی ہے جو فاعل کے علاوہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے مفعول. جیسے ہم نے کہا زید نے کھایا، تو اب سوال ہوگا نا کیا کھایا؟ سنترا کھایا، سیب کھایا، کیلا کھایا، تو وہ مفعول بنتا ہے. تو لازم وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے زید گیا. متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو، جیسے زید نے بکر کو دیا. تو زید نے دیا، اب دیا کس کو ہے؟ تو مفعول لے کر آئے بکر کو. تو فاعل کے علاوہ یہاں مفعول بھی ہوتا ہے، یہ متعدی کے اندر ہوتا ہے. اب ایک ہوتا ہے معروف. تو معروف کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو. جیسے زید نے پالا، ٹھیک ہے، زید نے پالا، زید نے کھایا، زید نے مارا. تو یہاں مارنے والا، کھانے والا، پالنے والا معلوم ہے نا، وہ ہے زید. تو معروف کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کام کرنے والا ہوتا ہے اس کا پتہ رہتا ہے کہ ہاں یہ ہے. لیکن مجہول کے اندر ایسا نہیں ہوتا. مجہول وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو. جیسے زید پالا گیا، یہاں پہ زید کو پالا گیا ہے، یہ نہیں پتا کہ کس نے پالا ہے، ٹھیک ہے. تو مجہول کہتے ہی نامعلوم کو ہیں، جس میں پتہ نہ ہو اس کو مجہول کہتے ہیں. تو مجہول وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو. جس سے زید پالا گیا. بات سمجھ میں آ رہی نا اچھے سے؟ آگے مثبت. کہتے ہیں مثبت وہ ہیں جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے. جیسے کھایا، جیسے ہم نے پڑھا نا ایک ہوتا ہے افرمیٹیو، ایک ہوتا ہے نگیٹو. نگیٹو مطلب جس میں نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، اور افرمیٹیو جس میں ہونا یا کرنا سمجھا جائے. جیسے مثبت وہ ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے. اب اس کی مثال کیا دی؟ جیسے کھایا، ٹھیک ہے، تو اس میں کھانا سمجھا گیا، کھانے کی نفی نہیں ہوئی. لیکن منفی میں کیا ہوتا ہے؟ منفی وہ ہے جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے. جیسے نہیں کھایا، تو یہ ہوا منفی، اور اوپر آپ نے پڑھا مثبت. تو یہ چند اصطلاحات تھیں جو یہاں پہ ذکر کی گئی. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے انداز میں یہ سمجھ آ گئی ہوں گی. تو ان کو آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے. صیغہ، واحد، جمع، غائب، حاضر، متکلم، زمانہ، اس کی 3 قسمیں: ماضی، حال، مستقبل، فعل، فاعل، مفعول، لازم، متعدی، معروف، مجہول، مثبت، منفی. یہ چیزیں ہیں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، آسان ہے. بس آپ کو تھوڑی سی توجہ مبذول کرنی ہے، بات سمجھ میں آ جائے گی. جب یہ آپ سمجھ جائیں گے تو آنے والے جو سبق ہیں نا وہ آپ کو خود بخود سمجھ آ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کی آپ تیاری کر کے حاضر ہوں. کل انشاءاللہ ہم سبق نمبر 1 کا آغاز کریں گے اور یہاں سے اپنی کتاب کو کنٹینیو کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.